میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بندے نے کمال کی بات کی ہے، ایمان تازہ ہو گیا، دل کو سرور ملا۔ یقیناً وہ شخص، اس کے دل میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت جھلک رہی تھی اس کے انداز سے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کی شان عظمت ان کی بیان کرتے ہوئے آپ کچھ نہ کچھ بیلنس رکھا کریں، آپ تو حد سے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم کیا کریں، سید کونین، خاتم النبیین، تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر جناب سیدہ کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی جگہ پر بٹھائیں اور آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر بوسہ لیں اور فرمائیں کہ اے سیدہ، اے میری بیٹی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور اسی طرح امام علی علیہ السلام کے سر پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا امامہ اتار کر آپ کے سر پر رکھیں۔ تو اب بتائیں ہمیں کہ ہم ان کی شان بیان کرتے ہوئے کیسے بیلنس رکھیں؟ اتنی شان، اتنی عظمت، اتنے فضائل کہ ہم جب بیان کرتے ہیں تو حقیقت کے اندر جو ان کے فضائل ہیں وہ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے شان کے اندر غلب ہو رہا ہے اور فضائل کرتے ہوئے ہم بیلنس نہیں رکھ پا رہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل ہی اتنے بنائے، اتنے اعلیٰ قسم کے ان کو فضائل اور شان و مرتبہ مقام اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے کہ اگر ان کے فضائل بیان کیے جائیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے شاید کہ ان کے فضائل میں بیان کرنے میں غلب اور حد سے زیادہ تجاوز کی جا رہی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شان، اتنا مرتبہ، اتنا رتبہ ان کو عطا کر رہے ہیں، اور پھر جو چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے تو عطا نہیں کرتے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا امر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل بیت علیہم السلام کی شان عظمت اتنی زیادہ اللہ رب العزت نے بنا دی ہے کہ اب بیان کرنے والے ایسے محسوس ہوتا ہے شاید کہ غلو کر رہے ہیں، لیکن نہیں، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جن کے دل میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت کی شمع اللہ رب العزت نے جلا دی ہے، تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور سر تسلیم خم کرتے ہیں اور ان کے دل میں اور زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔